حضرات علماء کرام نوعت خوانان حضرات برادران طریقت الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواسۂ رسول شہزادہ گلگو کبا راکب دوش مصطفیٰ سید الشہداء حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ کی آج یہ کرامت ہے کہ اللہ نے ان کے وسیلہ سے ہمیں آج کی یہ مجلس نصیب مجھ سے قبل نہایت ہی اقسم پہرائی میں ہمارے خطیب محترم حضور قبلہ عالم مفکر-ے-اسلام دامن برکاتہ العالیہ کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے اس دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہمارے اندر موجود ہے. زندگی کے جتنے بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا حل ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ حضرت مفکر-ے-اسلام کے فیض سے. آج اس دور میں میں لوگوں کو اچھلتے دیکھتا اور یوں لگتا ہے کہ کسی اکھاڑے میں اترنے والے دین کا پیغام وہ کسی دلیل سے اگر پہنچے تو ہر انسان خیریت ہے. خوش ہیں جی؟ خیریت اچھی ہے. اور جس نے صرف اچھل کود کے نعرے لگوا کے سبحان اللہ کر کے چلے جانا ہے. کیا حال ہے بھائی؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جھولی میں کیا پڑے گا. آپ حضرات سارا دن کام کیا ہے آپ نے, کوئی شاپس پہ کام کر رہے ہیں, کوئی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, تو ابھی ساری تھکان بھی ہے, پھر آگے تو آپ کا یہ آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ شہدائے کربلا سے آپ کو کس قدر محبت ہے. لیکن اگر آپ کو کچھ ملے نہ یہاں سے, جس طرح آئے ہو, بیٹھے ہو, سنا ہے, کچھ کہا ہے, کھایا پیا ہے اور چلے گئے ہو, تو فائدہ مجھے بتاؤ. تو چونکہ ایک تو مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں آواز, اور اس آواز میں جو پڑھنے والا ہے اسے بھی یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں جو ظلم کر رہا ہوں اس کلام سے وہ بھی نہیں جانتا, لیکن جس نے لکھا ہوتا ہے جو اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے وہی جانتا ہے. لیکن ہر شخص اس دور کا یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ یہ جملہ میرا کہیں غلط نہ ہو کہ بس حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام میں نہیں حاصل کر لیا. علامہ سائن چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عظیم آدمی ہوئے ہیں, تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پھول تے کنڈے پنجابی زبان میں. وہ لکھتے نے کہ بلے ہو تو ہید دیو وڈی ہو پجاری ہو, گنڈی لب سن دی بڑے ہو پنساری ہو, بلے ہو تو ہید دیو وڈی ہو پجاری. چوہے نو ڈرائی جنجر مل گئی نہ کدے, وہ آ کر کے بیٹھ گیا, اس نے کہا میں بہت بڑا پنساری. وہ ڈرائی جنجر ایک گنڈی اس کو سونڈ دی لگ گئی کہ آ کر کے وہ بیٹھ گیا. یہ پوزیشن آج ہے جناب. لیکن
جو کچھ بھی ہو، حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں نا جدوں چڑھے سرافاں آگے فرق سو کو آن، پنساری بہت سی جڑی بوٹیاں اپنی شاپ میں رکھتا ہے لیکن نسخہ ہمیشہ حکیم ہی تجویز کر سکتا ہے، وہ اسے وہ پنساری نہیں کر سکتا، یہ حکیم ہی جانتا ہے، وہ نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ مرض کیا ہے، کون سی چیزیں استعمال کروانا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور مفکر-ے-اسلام اس دور میں ایک حکیم کی حیثیت رکھتی ہے، اور ان کی تحقیق، ہم تو کسی باغ کے مولی نہیں، میں نے وقت کے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے، یہاں جو علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے، علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس شخص کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ پورے پاکستان میں 2.5 تھے مولوی نے، یہ آپ فرمایا کرتے ہیں، تو نہ 2.5 جو فرما دے ایک میں ایک ماں مولوی ہیں، یہ آپ ارشاد فرما دے، آپ کے سامنے کسی کی ضرورت نہیں آگے کو بولے، لیکن متعدد مرتبہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ جب بھی حضور مفکر-ے-اسلام کو دیکھتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ اے شاہ بابا علم دا کوٹھا ہے، یہ آپ ارشاد فرماتے، کہ پھر فرماتے ہیں کہ ماں تو صحیح دساں کہ کوٹھے دا دروازہ ایک ہی ہوتا ہے، یہ شاہ بابا نے کئی دروازے کھول رکھے، کئی علوم بیان کرتے ہیں، یہ علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ رائے تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ حضرت کو ہماری عمر عطا فرمائے، ہماری عمریں حضرت کو عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ آپ یقین فرمائیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اس لیے ہمیں کسی طرح فکر یا پریشانی نہیں ہوتی، پتہ ہے کہ ہمارا سائیں ہمارے ساتھ ہے، اور جب بھی ہمیں کوئی مشکل کسی مسئلے میں درپیش ہوتی ہے تو 1 منٹ میں رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، فوراً اس کا حل۔ یہ تو ایک ظاہر یعنی یہ علم جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک دوست کو، ایک عالم تھے، انہیں میں نے فون کیا کہ آپ سعودیہ میں ہیں تو میرے لیے تفسیر کبیر لے کے آئیں، تو وہ وہاں سے مجھے فون کرتے ہیں جی تفسیر کبیر جو ہے 2 لوگوں کی ہے تو آپ کس کی چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر چاہتا ہوں، تو وہ مجھے کہتے ہیں جی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، وہ عالم یہاں پہ میرے سامنے جس کتب خانے میں کھڑا ہوں تفسیر کبیر تو لکھا ہوا ہے، مجھے یہ پتہ نہیں کہ فخر الدین رازی جو ہے وہ کون ہے۔ میں نے یہاں کئی علماء کو فون کر کے کہا کہ یہ میں آج سن رہا ہوں کہ 2 مصنف ہیں، 2 تفسیر کبیر ہے، تو انہوں نے کہا یہ میں نہیں پتا، ہم تو ایک ہی جانتے ہیں۔ تو حضرت صاحب پاکستان تھے، میں نے پاکستان فون کر کے تو میں نے کہا حضور یہ مسئلہ ہے، تو میں وہاں سے آپ نے فرمایا کہ ہاں تفسیر کبیر 2 ہیں اور دونوں کے مصنف الگ ہیں، پھر دونوں کے نام بھی بتائے، پھر ان کتابوں کی جلدیں بھی بتائیں کہ اس کی اتنی جلدیں ہیں، اس کی اتنی جلدیں۔ یہ چیزیں آسانی سے میرے دوستوں نہیں حل ہو سکتی، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی راتیں مطالعہ میں گزرتی ہیں، جس کے سامنے میں آج فیس بک پر ایک بات پڑھ رہا تھا، فیس بک پر کسی نے بھیجا ہے کہ علامہ ڈاکٹر قادری صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان میں اللہ کے قرآن کو سمجھنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ پیر سید عبدل شاہ صاحب کے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی قبلہ مفکر-ے-اسلام، ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہمیں تو فخر ہے، ظاہر ہے ہر آدمی اپنے پیر خانے پہ فخر رکھتا ہے، ہمیں اس پر تو کوئی اعتراض نہیں، ہر ایک کا پیر جو ہے وہ اچھا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں سونا ہے، لیکن جناب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیر سب سے سونا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری علم بھی عطا فرمایا ہے اور باطنی علم بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس طرح نظر آپ پر ہے وہ ایک اپنا ہی معنی رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں شکر گزار ہوں اپنے خطیب محترم کا، مولانا افضل اللہ صاحب،
بڑے نفیس انسان ہیں، اور مجھے تو یہ خوشی ہے کہ یہ ان کی فکر بڑی پاکیزہ ہے، بہت صاف فکر کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، آج کی مجلس کا صدقہ اللہ انہیں اولاد نورینہ عطا فرمائے، اور میں مسجد کمیٹی کا اور اس کے ساتھ ساتھ خاص کر جو ہمارے مسجد کمیٹی کے چیئرمین جناب حاجی اقبال صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بھرپور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رابطہ رکھا ہے، اور ہر طرح کی خدمات جو انہوں نے سب انجام دینے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، وگرنہ یہ چیئرمینی تو ایسا مسئلہ ہے جناب، یہ سیٹ پر جو بھی آئے وہ خدا کو بھول جاتا ہے، تو باقی تو کسی کو یاد رکھنا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے کہ حاجی اقبال صاحب نے آج کے اس پروگرام میں، اور دیکھو کسی کی اچھائی کو یاد رکھنا یہ اچھے لوگوں کا کام ہے۔ جب انہیں کہا گیا ہم نے پروگرام کرنا ہے شہدائے کربلا کا، تو مجھے کہنے لگے شاہ صاحب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری مسجد کی بنیاد ہی حضور مفکر-ے-اسلام نے رکھی۔ ہماری مسجد میں سب سے پہلے تعاون کرنے والے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں حضور مفکر-ے-اسلام کی ذات ہے، تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، کمیٹی کے دوسرے بھی ارکان جو ہیں خدا تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے، بے لوث کو مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، کو ان کی تنخواہیں نہیں تو اللہ کے اسگار کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ میں اب یہ چاہوں گا کہ صرف نعت شریف کے لیے ہمارے برمنگھم سے تشریف لائے ہوئے مہمان قاری علی محمد صاحب وہ تشریف لاتے ہیں، لیکن نعت پڑھیں گے، تقریر نہیں کریں گے۔ نعت شریف کے لیے میں انہیں تقریر دے رہا ہوں، تو وہ تشریف لائیں اور نعت شریف پڑھیں، لیکن آہستہ آہستہ ساتھ اگر آپ جاگنے کے لیے اپنے جذبات بھی انہیں بھی قائم رکھنے کے لیے نعرہ لگاتے رہیں تو میرا خیال ہے بہت اچھا رہے گا، وگرنہ اس طرح سست ہوتے ہوئے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ایسے عالم میں حضور مفکر-ے-اسلام کا خطاب شروع کرواؤں کہ ہم سو چکے ہوں، تو اس لیے جاگ کر مہربانی فرمائیں، مجھے نعرے کا جواب دے تو میں نعت شروع کراتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور مفکر-ے-اسلام۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ کل نبی محتاج ہونا دے او سر تاج تمام، آل سمیت محمد بخشا، سبحان ہون درود سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھ پر ہونے درود اللہ دے، تجھ پر ہونے درود اللہ دے، آل اولاد تیری صحابات بھی بنیاد تیری تھے، ربایونا امامہ پچھے اختر صاحب ہم دے دیں 5 منٹ مولانا حسن اختر صاحب نے ٹائم دے پیارے تیرے افسر آل
نبی دے سبحان وکڑا عشق تیرے دے پیتے وکڑا عشق تیرے دے پیتے ہر پر زہر پیالے خنجر چاگ محبت وائی ایک نہ بدین حلالے ہوں دی قوتی زوری نہ لایا ہوں دی قوتی زوری نہ لایا جی بیٹھے من رضائی پانی باجی پیاسے چلے دین دنی دے سائیں عشق تیرے وچ گھائل ہوئے مائل حسین ازل دے سر دیتے پر سینہ کی تھی شادی کر کر چل دے آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی جیوہ سید گیلانی سبحان دستگیر انہاں دا دادا کون انہاں دا ثانی سبحان دستگیر انہاں دا دادا کون انہاں دا ثانی دستگیر انہاں دا دادا کون انہاں دا جسانی صدا بہاری دئی اس باغ تے کدی خزانہ آوے ہون فیضی ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال دیانی پاؤ خیری محمد تائیں صدقہ شاہ سبحان